سورۃ النساء آیت نمبر 165. رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی انبیاء کے آنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، انہیں جنت کی خوشخبری دیں، اور کفر اور نادانی پر جمع رہیں، ان کے غلط رویہ کے انجام بد سے انہیں ڈرائیں، تاکہ اس طرح ان پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اور یہ مقصد کتاب اور شریعت کے نازل کرنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بس یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی امام یا مجتہد کو دین میں حجت نہیں بنایا عام اس سے کہ وہ اس کتاب یکبارگی دی جائے یا تدریجاً نازل ہو. بعثت کے اس اصلی مقصد پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد زیادہ کامل طریقے سے پورا ہوتا ہے. پھر ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف یکبار کی کتاب لائے گے تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں، میں ضد اور عناد تھا. کائنات میں انسان کی حیثیت اور اس کی طرف اتمام حجت کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو اتنی عقل عطا کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت کو حاصل کر سکے. انسان اتنا تو جانتا ہی کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی چیز کسی نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے تو لازماً اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کی نگہداشت کرنے والی بھی کوئی ہستی ضرور موجود ہے، کیونکہ کوئی چیز خواہ کتنی مضبوط ہو کچھ مدت کے بعد بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس بگاڑ کو بر وقت درست نہ کر دیا جائے تو بالآخر تباہ ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر یہ کائنات محض اتفاقیات کے نتیجے میں ہوتی تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی. لیکن چونکہ یہ سب انسان ایک جیسی عقل کے مالک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے اطلاع دی کہ انسان کی اس پوری کائنات میں حیثیت کیا ہے، اسے یہاں رہ کر کردار ادا کرنا ہے، اور اگر اس کردار کو ادا کرنے میں کامیاب رہا تو اس کی اخروی زندگی میں اسے اس کا کیا اجر ملے گا، اور اگر ناکام رہا تو اسے اخروی زندگی میں کیا کچھ دکھ اور مصائب برداشت کرنا ہوگی. اور رسول بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو حقائق کا علم ہی نہ تھا، لہٰذا میں معذور ہوں. یہ انبیاء اور رسول دنیا میں سے کثرت سے آئے اور اپنے بعد نازل شدہ کتابیں چھوڑ گئے. عالم انسانی پر کوئی ایسا دور نہیں آیا جب کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب دنیا میں موجود نہ ہو جو انسان کے حقائق تک رہنمائی نہ کرتی ہو. پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اس کی اپنی گردن پر ہوگا. اس سائے سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا، کیونکہ ایسے علماء حقیقتاً انبیاء کے وارث ہوتے ہیں.